سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے، یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائے گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، میرا اس پہ بھی لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا بلکہ قرآن ہے، اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا۔ تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے کہ قرآن میں یہ دھمکی لکھی، وہ دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقان ہے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے، ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی، تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے۔